بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد اپنی مدت ملازمت مکمل کر ریٹائر ہو گئے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر آج ایک فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوا جس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز اور بار کے صدور نے شرکت کی۔ روایت یہ ہے کہ اس موقع پر جو صدور ہیں، بار کے صدور، اٹارنی جنرل اور ان کمنگ چیف جسٹس اور آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس خطاب کرتے ہیں۔ باقی تمام لوگ جانے والے چیف جسٹس کی خدمات کا تذکرہ کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا کرتے ہیں، اور آنے والے چیف جسٹس صاحب بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنی مستقبل کی پالیسی اور لائحہ عمل کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ جبکہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی بارے میں کچھ الفاظ کہتے ہیں، اپنی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں اور کیا انہیں مشکلات رہیں اور کیا انہوں نے کوشش کی اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ آج بھی جب تقاریر کا آغاز ہوا، اٹارنی جنرل نے جہاں مختلف باتوں کی تعریف کی، انہوں نے وہاں یہ خاص طور پر ذکر کیا کہ جسٹس گلزار نے پی سی او کا حلف نہ لے کر یہ ثابت کیا کہ عدلیہ اگر متحد ہو تو بیرونی قوتیں عدلیہ کی آزادی پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس قسم کی لچھے دار باتیں باقی سب نے بھی کی اور جسٹس گلزار کے خدمات کو بھی سراہا، لیکن سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے آغاز ہی ایسا لیا کہ وہ کھری سنائی کہ چیف جسٹس صاحب کو سردیوں کے موسم میں پسینے کے قطرے محسوس ہوئے اور ساتھی ججوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آغاز کیا احسن بھون نے اپنے خطاب کا ان الفاظ کے ساتھ کہ چیف جسٹس گلزار احمد کو افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس کی سفارش پر میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ وہ جملے تھے جو گزشتہ شب جب انہی کی جانب سے چیف جسٹس کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا گیا تو وہاں انہوں نے صرف ان کے لیے خوشگوار کلمات کہے اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے اور مہمان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، تو اس وقت میں اور کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ کو الوداع کہنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو جو باتیں کرنی ہیں وہ صبح کریں گے۔ رات کو انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ صبح کو خطرناک باتیں کریں گے، اور جب انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا کہ افتخار محمد چودھری کی سفارش پر آپ کو میرٹ کی خلاف ورزی میں لایا گیا اور آپ کے بارے میں سب کو شکایت یہ ہے کہ ججز کے تقرر میں آپ نے اسی میرٹ کی خلاف ورزی کا تسلسل جاری رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، حتیٰ کہ کراچی ہائی کورٹ سے بھی جو ججز سپریم کورٹ میں لیے گئے، ان میں میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سینیئرٹی اصول کی نفی کی گئی اور جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا گیا۔ احسن بھون نے یہ بھی کہا کہ جو ججز کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیٹی، اس کے ارکان میں ججز کی اکثریت رکھ کر جو دیگر ممبران ہیں ان کی آواز کو ہی غیر مؤثر کر دیا گیا، یعنی اگر بار کے نمائندے یا اٹارنی جنرل یا کوئی لا منسٹر یا کوئی اور اعتراض کرے بھی تو میجورٹی ووٹ کی بنا پر ان کا اعتراض مسترد ہو جاتا ہے اور اسی کا تقرر ہوتا ہے جس کا تقرر جج صاحبان کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک منفی روایت ہے۔ احسن بھون کا یہ کہنا تھا کہ ایک منفی روایت ہے، اور میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جن ججز کا جب تقرر کیا جائے تو پھر اس سے عدلیہ کی جانب انگلیاں اٹھنا ایک لازمی امر ہے، جیسا کہ ہو بھی رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منیر بھٹی کیس جو ہے جس کی سماعت افتخار محمد چودھری نے کی تھی جو سابق چیف جسٹس ہے، احسن بھون نے الزام عائد کیا کہ اس کیس نے صرف اپنی انا کی خاطر، ججز نے اپنی
انا کی خاطر پارلیمنٹ کو ججز تقرر کے عمل میں ربر سٹیمپ بنا کر رکھتی ہے۔ ناظرین، طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کچھ نام ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی کو آتے ہیں، وہ کمیٹی کے اجلاس میں رکھے جاتے ہیں، جس کمیٹی میں چیف جسٹس، سینئر جج، متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں سے جج کو آنا ہو، اس صوبے کا لاء منسٹر، وفاق کا لاء منسٹر، سپریم کورٹ بار کا صدر، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کے وائس چیئرمین شریک ہوتے ہیں، جبکہ ایک ایکس آفیشو جج اور ایک سینئر جج بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ نام کمیٹی میں رکھے جاتے ہیں، اور طریقہ کار تو یہ بنایا گیا تھا کہ اس نام پر پھر سب اپنی اپنی رائے دیں اور پھر ووٹنگ ہو، لیکن پریکٹیکلی ایسا کر دیا گیا ہے کہ سارا کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے، نام آتا ہے سامنے، تھوڑی بہت رائے سب لوگ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ججز کی میجورٹی ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں اور تقرر ہو جاتا ہے، وہ چاہے اس سے کوئی وکلا نمائندہ اختلاف کر رہا ہو یا کوئی اور۔ اس پر وکلا متعدد بار اعتراض کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سلسلے کو افیکٹو بنایا جائے۔ اچھا، اس کو افیکٹو بنانے کا ایک اور طریقہ پھر جو کاؤنٹر چیک رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بھی ایک فلٹر رکھا گیا تھا کہ یہاں سے پھر جو کمیٹی، یہ ججز کمیٹی جو نام فائنل کر کے بھیجے گی پارلیمانی کمیٹی کو، وہاں وہ اس میں اپوزیشن ارکان، حکومت کے ارکان اور منسٹرز، یہ اس کے ارکان جو ہے مل کے اس کا جائزہ لیں گے، اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ اس نام میں یہ خامی ہے تو وہ اس کو ججز کمیٹی کو دوبارہ بھیج سکتی ہے غور کے لیے، یا اس کو مسترد کر سکتی ہے۔ لیکن منیر بھٹی کیس جس کا ذکر احسن بھون نے کیا، اس میں یہ قرار دیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی ججز کمیٹی کا بھیجے ہوئے نام کو مسترد نہیں کر سکے گی، اور اگر وہ اس پر اعتراض کرے گی تو اس اعتراض کی ٹھوس وجوہات بیان کرے گی، اور ان وجوہات کا جائزہ سپریم کورٹ میں عدالت میں لیا جائے گا پٹیشن لگا کر، جہاں اس کو اپنی وجوہات کو درست بھی ثابت کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک ایسا عجیب اور ٹیڑھا پروسیجر تھا جس کے چکر میں پارلیمنٹرینز نہیں پڑھتے، بلکہ ایک دفعہ کسی نے پارلیمنٹرین سے پوچھا بھی کہ آپ وہاں سے جو ریکمنڈیشن آتی ہے آپ اس کو ربر سٹیمپ کی طرح سٹیمپ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں وزیر اعظم اور پھر صدر کو، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جو اعتراض کرنا ہے اور پھر وہ پھر واپس جانا ہے اور پھر عدالت میں مقدمہ چل کے پھر وہی نام اپروو ہو جانا ہے، تو ہمیں ضرور اپنے آپ کو انڈرمائن کرانا ہے۔ ہم بھی بس ٹھیک ہے، جو ججز نام بھیج دیتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں وکلا برادری کو اور ججز کو اور اپنے سسٹم کو، ہم اس کو اپروو کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے۔ اب جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو ایک اصول تھا سینیورٹی کا اصول، وہ اصول یہ تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہے ترقی اس کا حق ہے۔ شروع میں تو اس پر عمل درآمد ہوتا رہا، لیکن پھر اس کی خلاف ورزی ہونا شروع ہوئی۔ پہلے کراچی سے چوتھے نمبر کے جج کو ایلیویٹ کیا گیا، جس پر پاکستان بار نے بہت شور کیا، اور شور اس بات کا نہیں تھا کہ جج کمپیٹنٹ نہیں ہے، شور اس بات کا تھا کہ وہ چوتھے نمبر کے جج ہیں، تو جو ٹاپ کا جج ہے، ترقی جس کا حق ہے اس کو دی جائے۔ اسی طرح پھر لاہور ہائی کورٹ میں چوتھے نمبر پر جسٹس عائشہ خاتون جج تھیں، ان کو لانے کی کوشش کی گئی، جو پہلی مرتبہ تو ناکام بنا دی گئی۔ وہ ناکام تبھی ممکن ہو سکی تھی کہ اس میں 2 ججز کے ووٹ بھی وکلا کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک ممبر اور ایک چینج ہوا اور ایک جج ریٹائر ہوا، تو دوبارہ جسٹس گلزار صاحب کی من پسند اکثریت بن گئی، اور اکثریت ہوتے ہی انہوں نے پھر اجلاس بلایا اور پھر وہی نام ریکمنڈ کر کے اور اس کو اپروو کر کے اس کی سفارش کر دی، اور اس طرح جسٹس عائشہ کا تقرر بھی عمل میں آ گیا۔ احسن بھون اور پاکستان بار اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ طریقہ کار وہ جو روایت ہے، اپنے چیمبر کے لوگ، اپنی پسند کے لوگ، اپنے من پسند ججز یا وکلا کو ایلیویٹ کرنا اور ججز بنانا، وہ سلسلہ ختم نہیں ہو پا رہا، جبکہ جوڈیشری میں ججز کا تقرر میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور یہ تقرر میرٹ پہ ہوگا تو عدلیہ کی ساکھ بحال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک غیر مستقل جج کو 50 کروڑ روپے
گریجوٹی اور پینشنز وغیرہ دینا اگر درست عمل ہے تو پھر یہی اصول دیگر سرکاری ملازمین کے لیے بھی اختیار کیا جانا چاہیے، صرف ججز کے لیے ایسا کیوں؟ ناظرین، خطاب کیا عمر عطا بندیال صاحب نے بھی. ہاں، اس سے پہلے جو احسن بھون یہیں پر نہیں ختم ہوئے، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفاع میں بھی ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور یہ کہا کہ ایک جج جس نے ایک ادارے کے سیکنڈ رینک کے آفیسر کو اگر کوشچن کیا اس کے اختیارات کو اور اس کے عمل کو، تو کیا انہوں نے آئین سے غداری کی، جس کی انہیں یہ سزا دی گئی کہ ساتھی ججز نے انہیں کٹہرے میں بھی کھڑا کیا اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ بھی قانون کے شکنجے میں جکڑا اور انہیں عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی تک وہ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اس فیصلے پر ریویو آ چکا ہے ناظرین، اور ریویو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نے جاری کیا اور اس میں یہ اگرچہ یہ لکھا کہ کوئی بھی جج قانون سے یا اس کی فیملی بالا تر نہیں ہے، لیکن جو فیملی ہے اس کے خلاف 184 کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ نہ تو اس کیس میں 184 کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ چونکہ اس کیس میں فریق تھیں سرینا عیسیٰ، اس لیے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک سوشل میڈیا رپورٹر کے مطابق جج صاحبان نے اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اور ریویو میں ان الزامات کا تذکرہ کر کے ان کو ڈاکومنٹڈ کر دیا ہے جو ان کو ہمیشہ ہاؤنڈ کرتے رہیں گے. اچھا، یہ وہ تبصرہ تھا. اچھا، تب جب فیصلہ آ جائے تو اس پر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے اور اس پر کوئی بھی تنقید یا تبصرہ کر سکتا ہے. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کو سوشل میڈیا کی یہ تنقید اس قدر گراں گزری کہ گزشتہ رات انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس منصفی کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں یہ کام، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی تنقید جو ہے وہ اس کو سوچ سمجھ کر کرے. اور آج صبح جب انہوں نے خطاب کیا چیف جسٹس گلزار احمد کے ریفرنس کے موقع پر انہوں نے خاص طور پر سپریم کورٹ بار کے صدر کو پن پوائنٹ کر کے یہ کہا کہ آپ کو سوشل میڈیا کے لب و لہجے پر اور اس کی تنقید پر اور اس میں ہونے والی جو عدلیہ کے بارے میں گفتگو ہے اس پر نظر رکھنا ہوگی اور عدلیہ کی ساکھ کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ناظرین، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہ میڈیا جو ہے وہ یا سوشل میڈیا وہ جو تنقید کرتا ہے وہ عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کرتا، اس کا مقصد عدلیہ کو بدنام کرنا نہیں بلکہ عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنا ہوتا ہے. اور تنقید کا مقصد ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یا اس ٹرینڈ کو بیان کرنا ہوتا ہے جو عوام میں پائی جا رہی ہوتی ہیں عدلیہ کے حوالے سے. سوشل میڈیا کی تنقید پہ نالا ہونے کے بجائے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے. وہ غلطی اگر سوشل میڈیا کے پارٹ پہ ہے تو اس کو بائی آرڈر اس کو کریکٹ کریں، کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ نظر رکھیں اور ان کو تنقید کرنے سے روکیں. اور اگر وہ غلطی عدلیہ کے پارٹ پہ ہے تو پھر عدلیہ کی طرف سے اس کی کریکشن ہونی چاہیے. زبانیں بند کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. ناظرین، دیکھتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے بطور چیف جسٹس اور تقریباً 2.25 سال ستمبر 2023 تک چیف جسٹس رہیں گے، وہ اپنے دور میں اس عدلیہ کو کیسے لے کر چلتے ہیں. حکومت ان کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی ہے، وہ حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں، یا جو سائلین حکومت کے خلاف پٹیشنیں لے کے آتے ہیں وہ یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں اور انصاف لے کے جاتے ہیں. جو بھی صورتحال ہوگی، مقدمات چلیں گے، فیصلے آئیں گے، ہم ان سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی اپڈیٹ تک کے لیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.